सहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िक्र खैर का दूसरा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे चैनल सहाबा इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। हज़रत सैयदना मुअम्मर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि ताजदार अदालत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुल्क शाम तशरीफ़ लाए तो वहाँ ख़ास व आम तमाम लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस्तकबाल किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ़्त फरमाया, मेरे भाई कहाँ हैं? लोगों ने पूछा, कौन? फरमाया, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। लोगों ने अर्ज़ की, वो अभी थोड़ी ही देर में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँच जाएंगे। जब अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक वारदा अन्ना के पास हाजिर हुए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सवारी से उतरे, सलाम किया, खैरियत वगैरह दरियाफ़्त फरमाई और इनके घर तशरीफ़ ले गए। ताजदार अदालत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनके घर में सिर्फ तीन चीज़ें, तलवार, तीरों का तरकश और कजावा मौजूद था। एक रिवायत इस तरह है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, कुछ रोटी खिला दीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने थैले से रोटी के कुछ सूखे टुकड़े निकाल कर पेश किए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये देखा तो आप दीदा हो गए और रोते हुए इरशाद फरमाया, ए अबू उबैदा, तुम्हें दुनिया अपने जाल में न फंसा सकी। जन्नत की सनद अता होने के बावजूद तमाम सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान कभी भी अल्लाह ताला की खुफिया तदाबीर से गाफिल न हुए, बल्कि क़यामत की होलनाकियाँ, मैदान महशर की मुशक्क़तें और अमाल का एहतसाब, ये तमाम अमूर आखिरत इन्हें किसी वक्त भी चैन न लेने देते थे। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कैफियत भी कुछ इस तरह ही थी। चुनाचा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जब खौफ़े खुदा का गलबा होता, दुनिया की आजमाइश, ज़िंदगी और इसके फितनों को देखते तो बेसाख्ता पुकार उठते, ए काश मैं कोई मेंढा होता जिसे घर वाले ज़िबह करते, इसका गोश्त खा लेते और शोरबा पी लेते। सैयदना अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कोई गोरा हो या काला, आज़ाद हो या ग़ुलाम, अजमी हो या अरबी, इसके मुतल्लिक मुझे मालूम हो जाए कि वो तक़वा और परहेज़गारी में मुझसे बढ़कर है तो मैं ये पसंद करता हूँ कि मैं इसकी खाल का कोई हिस्सा होता। एक शख्स सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा आप रो रहे हैं। इसने अर्ज़ की, हुजूर किस चीज़ ने आपको रुलाया? तो आपने फरमाया, एक दिन हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के हाथों होने वाली फतूहात का जिक्र फरमा रहे थे। आपने शाम का जिक्र फरमाया और मुझसे इरशाद फरमाया, ए अबू उबैदा, तुमसे अगर मौत मुअख्खर कर दी जाए तो तुम्हारे लिए तीन चीज़ें काफ़ी हैं। वो एक खादिम जो तुम्हारी खिदमत करे, एक वो जो तुम्हारे साथ सफ़र करे, एक वो जो तुम्हारे अहल यानी तुम्हारे घर वालों की खिदमत करे। इसी तरह तुम्हारे लिए तीन सवारियाँ भी काफ़ी हैं, तुम्हारे सफ़र की सवारी, तुम्हारे बोझ उठाने वाली सवारी, तुम्हारे ग़ुलाम की सरवारी। बस इसी फरमान की वजह से मैं रो रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरा घर तो छोटी छोटी चीज़ों से भरा हुआ है, नीज़ मेरा अस्तबल घोड़ों और खच्चरों से पुर है। मुझे ये फ़िक्र खाए जा रही है कि हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में मुझसे सबसे ज़्यादा महबूब और करीब तर वो होगा जो मुझे इसी हाल में मिले
جس حال میں نے اس کو چھوڑا تھا۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ خلافت میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا والی مقرر کیا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو شام کا گورنر مقرر فرمایا۔ نئی تقرری کا یہ مکتوب دوران جنگ موصول ہوا تھا، لہٰذا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے حکمت و علم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو چھپا دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی معزولی اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی تقرری کا علم ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، آپ نے مجھے مکتوب کے متعلق کیوں نہیں بتایا جس میں آپ کی تقرری کا حکم تھا؟ گورنری کا عہدہ آپ کے پاس تھا اور پھر بھی آپ میرے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل آپ کی مغفرت فرمائے۔ میں نے آپ کو نہیں بتایا لیکن دیگر لوگوں نے آپ کو بتا دیا۔ میں جنگ کے اختتام کا منتظر تھا، اگر دوران جنگ بتاتا تو شاید جنگی معاملات میں خلل واقع ہوتا۔ ارادہ تھا کہ مناسب وقت پر آپ کو بتا دیا جائے، اور ویسے بھی مجھے گورنری کے عہدے کی کوئی خواہش نہیں، نہ ہی دنیا کے لیے کوئی عمل کرتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ سیدنا ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ کی زوجہ آپ کے پاس بیٹھی تھیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چہرہ مبارک دیوار کی طرف تھا۔ ہم نے آپ کی زوجہ سے پوچھا کہ ان کی رات کیسی گزری، تو اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا، میری رات ٹھیک نہیں گزری، اور فرمانے لگے، کیا مجھ سے کوئی آپ علمی بات نہیں پوچھو گے؟ ہمیں بڑا تعجب ہوا، اتنے شدید مرض میں بھی آپ اشاعت علم کا کیسا جذبہ رکھتے ہیں؟ ہم نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جو اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، مریض کی عیادت کرے، رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کر دے تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جسے کوئی چیز نہیں پھاڑ سکتی، اور اللہ عز و جل جسے کسی بیماری میں مبتلا فرمائے تو وہ بیماری اس کے لیے مغفرت کا باعث ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اشاعت علم کا یہ جذبہ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھا کرتے تھے، چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کا روزہ رکھے، 3 چیزوں سے بچا رہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا، زبان، پیٹ اور شرمگاہ۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال جب قریب آیا تو ارشاد فرمایا، میں ایسی نصیحت کرتا ہوں، اگر تم اسے قبول کر لو ہرگز خیر سے محروم نہیں رہو گے۔ نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ کرو، حج کرو، عمرہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے حکمرانوں کو نصیحت کرو، ان کو دھوکے میں نہ رکھو، دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ بلا شبہ اگر کوئی شخص 1000 سال بھی جی لے تو موت اسے ایک دن آ لے گی۔
بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے مقدر میں موت لکھ دی ہے، ان کی موت یقینی ہے۔ تم سب سے بڑھ کر دانا شخص وہ ہے جو اپنے رب کا سب سے زیادہ اطاعت گزار اور آخرت سے زیادہ خبردار ہے۔ اللہ عز و جل کی تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، اے معاذ لوگوں سے صلہ رحمی کرتے رہنا۔ سیدنا نمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے ساتھ چلتے ہوئے فرمایا، سنو، بہت سفید لباس والے دین کے اعتبار سے میلے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے آپ کو مکرم سمجھنے والے حقیر ہوتے ہیں۔ اے لوگو، نئی نیکیاں پرانے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر تم میں سے کسی کی برائیاں زمین و آسمان کو بھر دیں تو پھر بھی وہ کوئی نیکی کرے، اور ضرور کرے، وہ ایک نیکی ان کے تمام گناہوں پر غالب آ جائے گی اور ان کو مٹا دے گی۔ جب شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ مرض تو رب کی رحمت، تمہارے نبی کی دعا اور تم سے پہلے گزرنے والے صالحین کی موت کا سبب ہے۔ اگر آپ نے عز و جل سے دعا مانگی، اس بیماری سے آپ کو بھی حصہ ملے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی۔ چند دنوں بعد طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس میں نماز پڑھانے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی آپ کا وصال با کمال ہو گیا، اور طاعون کے سبب آپ نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 18 ہجری میں شام کے شہر اردن میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پاک 58 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت معاذ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو لحد پاک میں اتارا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار ملک شام کے شہر غور بسیان میں مرجع الخلائق ہے۔ شہر مسلم سیدنا امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر ایک عجیب قسم کی جلالت طاری ہے جو یقیناً ان کے شایان شان بھی ہے، اور جب میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی تو وہاں میں نے کئی عجائبات دیکھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سیدنا معاذ بن جبل، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا شرجیل اور سیدنا ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہم چاروں بزرگوں پر ایک ہی دن میں طاعون کا حملہ ہوا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ تمہارے رب کی رحمت، تمہارے نبی جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، نیز تم سے قبل نیک و صالحین لوگ اسی بیماری کے سبب فوت ہوئے۔ اے اللہ عز و جل، معاذ کی اولاد کو اس رحمت سے وافر حصہ عطا فرما۔ چنانچہ ابھی شام بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گئے، جن کے نام سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیت رکھی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث بھی مروی ہیں، چند ایک ہم پیش کرتے ہیں۔ امام حاکم اور امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح فرمایا۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جسے کوئی نہیں پھاڑ سکتا۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود کو حجاز سے، اہل نجران کو جزیرہ عرب سے نکال دو، جان لو کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے بدترین لوگ ہیں۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز جمعہ سب سے افضل نماز صبح کی ہے، یقیناً جو اسے پا لے بروز قیامت بخش دیا جائے گا۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مریض کی عیادت کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے،
یا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کر دے، اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا دوسرا حصہ انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل ہوا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔